ایک دفعہ ایک بچہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دادا سے ملنے آیا۔ وہ اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دادا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑا آدمی بنوں، کامیاب آدمی بنوں۔ دادا آپ مجھے بتائیں کہ بڑا آدمی کیسے بنتے ہیں؟ دادا اس کی بات سن کر مسکرایا۔ کیوں نہیں بیٹا، میں تمہیں ضرور بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ مل کر ایک کام کرو۔ دادا اسے لے کر قریب موجود نرسری میں چلا گیا اور وہاں سے 2 چھوٹے چھوٹے پودے خریدے اور انہیں گھر لے آیا۔ اب دادا نے ایک پودا گھر کے اندر ایک بڑے سے گملے میں لگا دیا اور ایک پودا باہر سڑک کے کنارے لگا دیا۔ دادا نے پھر اپنے پوتے سے سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ ان دونوں پودوں میں سے کون سا پودا زیادہ اچھا اگے گا، زیادہ مضبوط درخت بنے گا؟ بچہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، دادا جو پودا ہم نے گھر کے اندر لگایا ہے وہ زیادہ مضبوط اور تناور ہوگا، کیونکہ وہ گھر کے اندر ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہوگا۔ ہم اس کا خیال رکھیں گے، اسے پانی دیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اسے موسم کی سختی سے بچائیں گے، اسی لیے وہ پودا زیادہ گرو کرے گا، زیادہ بڑا درخت بنے گا۔ دادا اس کی بات سن کر مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ کچھ دن تو وہ بچہ گھر میں لگائے ہوئے پودے کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ پھر اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے رہے اور پودے بڑے ہوتے رہے۔ کئی سال گزر گئے۔ تقریباً 4 سال کے بعد وہ بچہ اپنے دادا سے ملنے دوبارہ آیا۔ دادا اور پوتا ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ بچے نے کہا، دادا میں بڑا ہو کر ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں، ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کامیاب انسان کیسے بنتے ہیں؟ پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ دادا ابو مسکرائے اور بولے، ٹھیک ہے، آج میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن چلو پہلے ان پودوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے کچھ سال پہلے لگائے تھے۔ یہ کہہ کے دادا اسے اپنے ساتھ لان میں لے گیا جہاں انہوں نے بڑے گملے کے اندر وہ پودا لگایا تھا۔ بچہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا کیونکہ وہ پودا اب ایک درخت بن چکا تھا۔ دیکھا دادا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ پودا زیادہ گرو کرے گا، زیادہ بڑا درخت بنے گا۔ چلو اب دوسرے پودے کو دیکھتے ہیں۔ دادا اسے لے کر باہر گلی میں آ گیا جہاں انہوں نے دوسرا پودا لگایا تھا۔ بچہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک بہت ہی بڑا اور مضبوط درخت کھڑا تھا جس کا تنا انتہائی چوڑا تھا اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اب دادا نے مسکراتے ہوئے بچے کے حیران چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب مجھے بتاؤ کہ کون سے پودے نے زیادہ گرو کیا ہے، کون سا پودا زیادہ مضبوط اور گھنا درخت بنا ہے، کون سا پودا زیادہ کامیاب رہا؟ بچے نے جواب دیا کہ دادا جو ہم نے باہر لگایا تھا۔ لیکن دادا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیسے ہوا؟ جو پودا ہم نے باہر لگایا تھا اس کو تو بڑے خطرات کا سامنا تھا، موسموں کی سختی، سردی، گرمی، تیز ہوائیں، اس کو تو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ وہ اتنا بڑا اور مضبوط درخت کیسے بن گیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ دادا نے کہا کہ بیٹا یہ سچ ہے کہ باہر اگنے والے پودے کو بے شمار مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مشکلوں کا سامنا کرنے کے بڑے فائدے بھی ہیں۔ باہر اگنے والے پودے کو کھلی زمین ملتی ہے جس میں وہ اپنی جڑیں پھیلا سکتا ہے۔ جب آندھی آتی ہے، طوفان آتے ہیں تو اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ تیز ہوائیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور مضبوط جڑیں ہونے کی وجہ سے وہ ایک مضبوط پودا بن پاتا ہے، زیادہ اونچائی تک جا پاتا ہے، زیادہ گھنا اور طاقتور ہو پاتا ہے۔ بیٹا اب میں تمہیں وہ بات سکھانے لگا ہوں جو تم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اگر اس بات کو اپنے پلے سے باندھ کر رکھو گے تو زندگی میں جو بھی کرو گے تمہیں کامیابی ہی ملے گی۔ بیٹا اگر تم زندگی میں آسانیاں چنو گے، آسان راستہ چنو گے، تو تم زندگی میں کبھی بھی اتنا آگے نہیں جا پاؤ گے جتنا تم جانا چاہتے ہو۔ لیکن اگر تم ہر طرح کے خطرے کے باوجود دنیا کا سامنا کرو گے، چیلنجز کو قبول کرو گے، رسک لو گے، تو زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ زندگی میں ملنے والی مشکلوں اور پرابلمز کے بارے میں سوچ کر کبھی پریشان نہ ہونا، کیونکہ مشکلیں ہی تو کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ کامیابی تو مشکلوں کا سامنا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ بچے نے ایک گہری سانس لی اور سڑک کنارے اگے ہوئے اونچے گھنے سایہ دار درخت کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اپنے دادا کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں جنہیں ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں،
وہی رکاوٹیں تو ہماری دوست ہوتی ہیں، وہی رکاوٹیں تو ہمیں زیادہ مضبوط اور کامیاب بناتی ہیں۔ زندگی کا راستہ ہمیشہ اونچا نیچا ہوتا ہے، جس میں کئی موڑ ہوتے ہیں، کئی پہاڑ اور کئی کھائیاں ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ کوئی مشکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ ہمارا راستہ روک دے گی، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ لیکن دوستو، یہ زندگی بھی ایک گیم کی طرح ہوتی ہے۔ ایک گیم میں بھی جس طرح چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہم کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں، تو اس بڑے دشمن، بڑے چیلنج پر قابو پانے کے بعد ہی ہمیں ایک نیا راستہ ملتا ہے، ہمیں زیادہ انرجی، زیادہ پاور ملتی ہے، ہم مضبوط ہو کر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، اس لیے زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی کے خطرات، چیلنجز کبھی بھی تمہاری ہمت نہ توڑ پائیں۔ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ان کا سامنا کرنے سے ہی تم مضبوط بنو گے اور تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر تم مشکلات سے، خطرات سے ڈرتے رہے، ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر گھر کے اندر اگے ہوئے پودے کی طرح تم کبھی بھی زیادہ گرو نہیں کر پاؤ گے، زیادہ مضبوط اور کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اس لیے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو مشکلات کا، چیلنجز کا اور پرابلم کا سامنا کرنا سیکھو، کیونکہ مشکلات ہی انسان کو کامیاب اور مضبوط بناتی ہیں۔ اور دوستو، زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ ہزاروں پہاڑ آ جائیں مشکلوں کے تمہارے آگے، پر تم کبھی بھی رکنا نہیں۔